لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام باندھنے کا طریقہ. احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کر کے جسم کی صفائی طہارت کا پورا انتظام کر کے اپنے جو معمول کے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو جسم سے اتار دینا، اور کوئی بھی سلا ہوا کپڑا وہ نہ ہو. جس طرح انسان آخرت کے سفر پر 2 چادروں میں کفن کے لباس میں روانہ ہوتا ہے، اس طرح حج بیت اللہ کے لیے بھی وہ سفید چادریں اوڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 چادریں وہ باندھ لی جائیں، اور باندھ لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے بعد عمرے کی یا جس سفر پر اگر حج افراد ہے تو حج کی نیت کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تلبیہ پڑھ لے. تو یہ نیت اور تلبیہ پڑھ لینے سے انسان محرم ہو جاتا ہے. احرام کی پابندیاں اس پر لاگو ہو جاتی ہیں، اور احرام کی پابندیوں میں سے موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. کوئی بھی کسی قسم کا سلا ہوا کپڑا وہ پہننے کی پابندی ہے. ہاں سامان وغیرہ رکھنے کے لیے ایک جو بیلٹ باندھتے ہیں یا گھڑی باندھتے ہیں تو اس کی تو گنجائش ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سلا ہوا کپڑا وہ پہننے کی ممانعت ہے. اسی طرح جوتا ایسا پہنے کہ جس کی وجہ سے پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ خالی رہے، وہ ننگا رہے. آج کل ماشاءاللہ ایسے جوتے وہ موجود ہیں بازار میں، تو انسان یہ اہتمام کرے کہ ایسا جوتا پہنے کہ جس کی وجہ سے پاؤں کا اوپر والا حصہ خالی رہے. اسی طرح سر اور چہرہ یہ ڈھانپنے سے گریز کرے. سویا ہوا تو بھی اپنا سر نہ ڈھانپے، اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر وہ نہ سوئے، بلکہ اپنا چہرہ اور سر یہ خالی رکھے. اسی طرح جب لیٹنے لگا ہے تو اپنے پاؤں بھی ننگے رکھے، پاؤں کو بھی خالی رکھے. یہ نہیں ہے کہ جوتا تو کھلا پہن لیا لیکن سوتے وقت اپنے پاؤں کے اوپر کمبل یا چادر اوڑھ لی، تو اس سے بھی اجتناب کرنا ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احرام کی چادریں ہیں وہ چادریں کھل جانے سے احرام ٹوٹ جاتا ہے. چادریں کھلنے سے احرام نہیں ٹوٹتا. چادریں آدمی اتار کر کھول کر اگر انہیں تبدیل کرنا چاہے، دوسری چادر اوڑھنا چاہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو احرام کی دیگر پابندیاں ہیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور دیگر پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے گریز کرے. جہاز میں سفر کرتے ہوئے بس اوقات ایسے ٹشو ملتے ہیں کہ جن میں خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اگر بے خیالی سے بھی ان کو لگا لیا، ہاتھوں کے ساتھ خوشبو لگ گئی یا احرام کے ساتھ لگ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی جو احرام کی پابندیاں ہیں ان کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح خوشبو والے صابن، خوشبو والی جو باقی چیزیں ہیں ان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. اور جسم کے جو بال ہیں ان کے کاٹنے، ناخنوں کے کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بالوں کو بلا وجہ توڑنا بھی نہیں چاہیے. ہاں خود اگر کوئی بال گر جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس پر بھی کوشش کرے انسان کے صدقہ وغیرہ دے دے، لیکن بالوں کے جان بوجھ کر کاٹنے سے، ناخنوں کے کاٹنے سے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی ایسی بات کہ جو یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے متعلق ہو جس کو رفث کہا گیا، یعنی ایسا کوئی عمل، بوس و کنار، ایسا طرز عمل کہ جو ازدواجی خصوصی تعلقات میں شمار ہوتا ہے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح لڑائی جھگڑے سے، فسق و فجور سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. شکار کرنے کی پابندی ہے، شکار والے کی رہنمائی کرنے کی، اس کی معاونت کرنے کی، اور شکار کے کسی بھی عمل میں شریک ہونے کی، اس کی بھی احرام کے دوران پابندی ہے. اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پر احرام کی حالت میں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا یہ اہتمام ہو، اور احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احرام کی جو حرمت ہے اس کا پاس کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور احرام کے جو تقاضے ہیں انہیں نبھاتے ہوئے صحیح معنوں میں حج اور عمرے کی جو توفیق ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے لیے ارزاں فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك